ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہی ماں نے کہا تھا جا لے جا کر کے چھپا دے، یہ ماؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ولیوں کی مائیں کیا مائیں ہیں۔ حضرت محبوب الہی کی ماں کپڑے بنا کرتی تھی، حضرت نظام الدین اولیاء کی امی کپڑے بنا کرتی تھی، اور جس دن گھر میں فاقہ ہوتا یہ بھی نہیں کہتی کہ بیٹا آج ہمیں فاقہ کرنا ہے، بلکہ جب فاقہ ہوتا تو کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ نظام الدین اولیاء کہتے میری ماں فاقہ کرنے کے الفاظ کو بھی اللہ کی شکایت سمجھتی تھی، یہ بھی زبان پر نہیں لاتی تھی، کہتی تھی اللہ کے مہمان ہیں۔ میں سمجھ جاتا تھا کہ آج ہم نے فاقہ کرنا ہے۔ بابا فرید کی ماں، بابا فرید کے جو ماموں لوگ تھے وہ سب کے سب شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں سے ان کے تعلقات تھے۔ بابا فرید کی امی کی غربت تھی۔ بابا فرید کہتے جب میں بچپن میں کہتا ماں کھانا، تو میری ماں لکڑے کی روٹی یعنی لکڑے کا وہ گول سا حصہ میرے منہ میں دے کر کہتی بیٹا اسے روٹی سمجھ کر تھوڑی دیر اپنے منہ میں رکھ لے، تجھے راحت مل جائے گی۔ بابا فرید کہتے ہیں میری ماں جب میرے ساتھ یہ کرتی، میرے ماموں کو پتا چلا تو میرے ماموں نے کہا بہن اس قدر ننھے سے بچے کو فاقے سے رکھ کر کے مارنا چاہتی ہے، ہم سے لے لے اور کھلا لے۔ کہتی ہے تم بادشاہوں سے نوکریاں حاصل کر کے پیسے پاتے ہو، بادشاہ کے یہاں حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے، میرے بیٹے کو فاقے سے تو پالوں گی لیکن مشتبہ کمائی سے نہیں پال سکتی، کیونکہ مجھے میرے بیٹے کو روحانیت کی اس منزل پر پہنچانا ہے جہاں دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گرنی چاہیے۔ ماؤں کی یہ عزائم تھے، ماؤں کی یہ مقاصد تھے۔ اس مقصد کو لے کر بابا فرید کہتے ہیں میری ماں نے حرام لا مال نہیں تھا، وہ صرف مشتبہ تھا کہ بادشاہ کے یہاں سے نوکری کرتے ہو، پیسے پاتے ہو، پتہ نہیں کیسے ہوں گے، مجھے میرے فرید کو نہیں کھلانا، مجھے تو فرید کو فاقے کروانے ہیں، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہی مرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہی مرتا ہے، پیٹ بھرا ہوا انسان بھی تو مر سکتا ہے۔ جب موت لکھی ہوگی تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو کھا کے ڈکار بھی نہیں لیا وہ مر گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں زندگی ہے، زندگی کھانے میں ہوتی تو کبھی کھانا بھی سڑتا۔ ارے جب کھانے کو موت آتی ہے تو کھانے میں کیا خاک زندگی ہے؟ زندگی تو اس مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ کسی کو زندگی دینا چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کی حضرت یونس کو بغیر کھائے زندہ رکھتا ہے۔ اس کی شان ہے، اس کی شان ہے، اور اگر وہ موت دینا چاہے تو وہ موت کو بھی موت عطا کر دے گا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ موت بھی مرے گی، موت بھی مرے گی۔ زندگی کو تو موت آنی ہے لیکن اس کے چاہنے سے موت کو بھی موت آنی ہے۔ فرماتی میں فرید کو فاقے سے رکھوں گی لیکن مشتبہ مال نہیں کھلاؤں گی۔ اور جب بابا فرید ابھی جوان ہی ہوئے، بابا قطب الدین کے مرید ہوئے ہیں، غریب نواز آئے ہیں بابا قطب سے ملنے، سارے مرید ملنے آئے، بابا فرید غریب نواز سے ملنے نہیں گئے۔ ماں نے کیا بنایا؟ ماں کیا بناتی ہے اور ماں کیا بنا سکتی ہے؟ غریب نواز جب دلی آئے، بابا قطب الدین کا ہر مرید دادا پیر سے ملنے آیا، بابا فرید نہیں آئے۔ غریب نواز کہتے قطب ایک شہباز کی خوشبو آ رہی، اسے چھپایا کہاں ہے تمہیں؟ ایک شہباز کی خوشبو آ رہی، چھپایا کہاں ہے؟ کہا حضور سب تو آئے ہیں، بس وہی کمرے میں ہے، اور وہ جس وقت چلے میں مصروف ہے اس کا نام فرید الدین ہے، فاروقی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا چل مجھے لے کر وہاں۔ غریب نواز وہاں تک چل کر گئے۔ مائیں یہ بناتی ہے، مائیں اس منزل پر پہنچاتی ہے۔ وقت کا سلطان الہند پوتے مرید تک چل کر کے جاتے ہیں، اور اتنے لاغر ہو چکے تھے بھوک کی وجہ سے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں، بہت کوشش کی نہیں اٹھ سکے، تو ایک ہاتھ غریب نواز نے پکڑا، ایک ہاتھ قطب الدین بختیار کاکی نے پکڑا، اور پکڑ کر کے اٹھایا۔ بابا فرید کہتے ہیں میری بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا،
لیکن اس بھوک نے مجھے اس منزل پر پہنچایا جب دونوں نے پکڑ کے اٹھایا تو یوں لگتا تھا کہ میرا سر گویا کہ آسمان کو چھوتا ہے۔ اور تب غریب نواز نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، قطب الدین تو نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک اللہ تیرے نام کو زندگی عطا فرمائے۔ مائیں بہت بلند کردار ادا کرتی ہے، کاش ماں کی، بس اختتام کی طرف لے جاؤں، ماں کا کام ہے سچ بولنا سکھائے، سچائی سچائی سچے، کبھی اولاد کے سامنے جھوٹ مت بول۔ جھوٹ تو یوں بھی نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے ایسی منہ سے بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور ہٹ جاتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، یہ جھوٹ بہت بری بلا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ زنا سے تو آج کل بچتے ہیں، شراب سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ اور یہ جیسے زنا حرام ہے نا، ویسے جھوٹ بھی حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے ویسے جھوٹ بھی حرام ہے۔ بلکہ انسان اگر صرف سچ بولے نا، صرف سچ بولے، اور سچ بولنے والا ہی بہت بلندی پہ جاتا ہے۔ میرے آقا سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا، غوث پاک آپ کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ کیسے دیا؟ کہا دو چیزوں سے، سچ بولتا تھا، حلال کھاتا تھا، اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور آپ کی زندگی کا وہ واقعہ جو چھوٹی سی عمر کا ہے، ماں نے 40 دینار سلے تھے کپڑوں میں، کہا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ کتنا مشہور واقعہ، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، بس ایک بات، بہت لمبی چوڑی وصیت نہیں، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آج یہ عہد کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، بس آج کی محفل کامیاب ہے، اور یہ محفل کل کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ عہد کر لو جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک صحابہ عرض کیا، آقا آپ کی تعلیمات بہت زیادہ ہے حضور، اتنا سب میں نہیں کر سکتا، ایک ہی بات پہ عمل کروں گا حضور۔ یا رسول اللہ مجھے ایک ہی بات پہ عمل کرنا ہے، سب پر نہیں۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، بس اگر پورے دین پہ عمل کرنا ہے تو ایک پہ عمل کر لے، جھوٹ نہیں بولنا۔ خوش ہو گئے۔ شراب کی عادت ہے، پی لیا کریں گے، شراب کی عادت ہے، پی لیا کریں گے، کسی سے ہنسی مذاق کی عادت ہے، کر لیا کریں گے، کہیں جانا ہے جائیں گے، آئیں گے، جو کرنا ہے کریں گے، صرف جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بس یہی ہوا، میں اس کی تفصیل نہیں عرض کرتا، اجمال عرض کرتا ہوں۔ کہیں ایسے مقام سے آ رہے تھے جہاں جانا زیب نہیں تھا، اس لیے کہ اب وہ صحابی ہو گئے نا تو بہت ادب کا مقام آ گیا ہے۔ ایسے مقام سے آ رہے تھے جہاں جانا زیب نہیں دیتا۔ دوسرے صحابہ ملے، کہاں سے آ رہے ہو؟ سوچا بات بنا دے، گھما دے، بس میں تو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ سچ بتایا۔ اتنی ندامت ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی، یہ رسوائی تھی میری تقدیر میں، ایسا میں رسوا ہونا تھا مجھے، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر کوئی ایسی غلطی ہوئی، پوچھے گئے کہاں، پھر بتایا، کہا اب تو رسوائی ہے۔ اس طرح سے سچ کی برکت سے سارے جرائم سے بچ گئے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹ مت بولو۔ اور اب تو الیاذ باللہ داڑیاں لمبی ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، کپڑے حسین ہے، لیکن زبان گندی ہے۔ یہ زبان جھوٹ، یہ زبان کتنی اہم ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنی اہم ہے یہ زبان؟ جو زبان نام محمد لیتی ہو، جو زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہو، اللہ کو اس زبان کا کتنا خیال ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ اسے کھلاتا ہے، کیا کھلاتا ہے؟ ماں کے جو ایام ممنوعہ کا خون ہوتا ہے نا، وہ خون اسے کھلاتا ہے، لیکن اللہ وہ خون اس کو منہ کے ذریعے سے نہیں کھلاتا۔ اللہ نے ایک نلی بنائی ہے جس کو نال کہتے ہیں، اور نال کے ذریعے سے کھلاتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز دنیا میں منہ سے کھلاتا ہے، اور پیٹ میں نال سے منہ سے کیوں نہیں؟ قدرت جواب دے گی، نادان، جس زبان سے تو میرے محبوب کا نام لینے والا ہے، وہ زبان ماں کے خون سے گندا کیسے کروں؟ اس لیے کھلایا تو یہاں سے کھلایا، وہ خدا ہو کر ماں کے خون سے ہماری زبان گندی نہیں کرتا، اور ہم بندے ہو کر غیبت سے گندی کرتے ہیں، جھوٹ سے گندی کرتے ہیں۔ اس زبان کو سنوارو، یہ زبان گویا کہ دل کے راستے تک جاتی ہے، اور دل کی باتیں زبان تک آتی ہے۔ زبان سنور گئی، آقا فرماتے ہیں
صبح کے وقت سارے اعضاء زبان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اچھی رہنا، تو سلامت رہی تو سب سلامت رہے گا، غلطی تو کرے گی تکلیف ہم اٹھائیں گے۔ یہ زبان ہے۔ اللہ نے کان دو دیے، آنکھ دو دی، ہاتھ دو دیے، پیر دو دیے، زبان ایک دی۔ ایک دی پھر بھی اتنی مصیبتیں پیدا کرتی ہے، اگر دو ہوتی تو کیا ہوتا۔ اور پھر اللہ نے کسی چیز کو مقید نہیں کیا، کسی کو قید نہیں کیا۔ ہاتھ کھلے ہیں، پیر کھلے ہیں، آنکھ کھلی ہے، سر کھلا ہے، کسی کو قید نہیں کیا۔ قید کیا تو صرف زبان کو قید کیا، اور وہ بھی 32 دانتوں سے قید کیا۔ 32 میں قید ہے، پھر بھی اتنے فتنے پیدا کرتی ہے، کھلی ہوتی تو کیا ہوتا۔ اور میرے آقا نے فرمایا تم مجھے زمان کی ضمانت دے دو، اس کی ضمانت دو جو دو گالوں کے بیچ میں ہے، اور اس کی ضمانت دو جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے، تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ یہ ہے زبان۔ زبان سے سچ، آج تو لوگ کہیں سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے۔